خادم ہیں حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ قیامت والے دن آپ میں سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی۔ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سنو کاریو، ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے، یہ تھے اللہ جاندہ کئی ایک تو شروع کر الحمد رب العالمین آمین۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ مختصر حمد و صلاة تو بعد آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔
جڑی نماز آپ نے پڑھی اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟ اس لئی کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک وری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک دفعہ تین جویا صحیح البخاری میں چاندہ ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے. آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا. اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ توانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے. اور سنن ابی داؤد دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھ دیاں نو تسی ویکھیا ہے. صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانو دسیا. صحیح البخاری کتاب الاذان لکھیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر، اور انہیں آکے نماز پڑھی. نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا. آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا. آپ نے جواب دیتا تے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا. آپ نے سلام دا جواب دیتا تے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی میں نو طریقہ سکھا دیو. ہن آپ انہوں اتیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی، اور اے او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتوہ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں. دیکھا جے کتے ساڑھے نہ ہونو غلطیاں. آپ نے فرمایا وضو کر، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ. ثم ارکع، ہن غلطیاں آگئی، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے. پھر رکوع جو سار اٹھا کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما،
انج کھڑا ہو جا جی میں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے ثم اسجد پھر سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ انج کر جی میں کو مطمئن بندہ سجدہ کردا ہے پھر سجدوں سے اٹھا بیٹھ جا حتی تطمئن قاعدا انج بیٹھ جا جی میں کو مطمئن بندہ بیٹھ دا ہے اے او دی نماز غلطی سی یعنی وہ رکوع بھی چج نال نہیں سی کردا تے رکوع چو کھڑا بھی چج نال نہیں سی ہوندا تے سجدہ بھی چج نال نہیں سی کردا تے سجدے تو بعد چج نال بیندا بھی نہیں سی اے او غلطیاں نے جنہ دی بنا تے کملی والے نے 3 وری فتوہ لگایا لم تسلی تو بڑی کوئی نہیں میں اپنا صحاب رکھاں تسی اپنا رکھو پہلا ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو انہیں کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں فرمایا تو آج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور فرمایا فَإِن مُتَّا اگر تو اس سے حالت وچ مر جاندہ تے تو فطرت اسلام تے نہ مردہ 40 سال دیاں نمازاں برباد قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی اسی کہنے یار مسیحتے دے آ گیا نا پڑھ دا دے پیانا پہ میں چنگی پڑھے ماری پڑھے یہ تے کوئی گل نہ ہے قربانی آلے دن قربانی دے دنہ اسی فتوہ دے سکنے ہیں کوئی بھی دنیا کا عالم وہابی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو اے اکھوں کانائیں بکرا اے جناب دوندہ نہیں بکرا اے لنگڑاندہ ہے تے چلو یار کردہ تے پیا ہے نا پہمیں جمیدہ بھی کردہ پیا کرن دیو نہیں ہر کوئی کہے گا نہیں یہ عیب دار ہے یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول بھائی جان اپنیاں نمازاں دا فکر کرو وضو بھی کر لیا مسیتے بھی آگئے 15-20 منٹ کڈ بھی لے شٹر بھی سٹ دیتا ریڈی بھی اپنی بند کر دیتی کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ کڈا وڈا خسارہ ہے کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پردہ بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا وہ کون سی نماز تھی سننا وہ نماز کیڑی ہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گرتزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ اللہ سنیا
تو آڈے نل پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتبعونی میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ایدہ معنی کی بڑیاں یعنی ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے کیتا جمیں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہنج ہاتھ بننے جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا ہنج کرنا جمیں کملی والے نے سجدہ کیتا ہنج سجدہ کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر سجدے چوٹ کے بیٹھ گئے ہنج بیٹھ جانا جمیں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اومی اٹھنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشخط بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جمیں کیتا ہنج کرنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جمیں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا انجے ہلانا جمیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا جمیں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ ادا اجر ملے گا خدا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کہ نہ بھرے اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا وہ جنتیاں باغاں وچ موج نڑ جیونا وہ تدتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا وہ تدتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازان ادام دے سنت مطابق جو نمازان ادام دے اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگ آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آپ شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آپ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آپ اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قابل قبول جڑی سنت دے مطابق تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں، فتویٰ کملی والے دا ہے۔ آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، وضو بنا لیا مسجد اندر آ گیا، ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ بولو، نیت کرنی ہے، نیت ضروری ہے۔ صحیح البخاری دی پہلی حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے۔ اس واسطے ویر جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیاں واں، نیت بنا میں نماز سنت دے مطابق پڑھاں گا، نیت بنائے داجر میں رب کڑو لماں گا، نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا، نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ۔ لیکن ویر جی نماز دے واسطے جڑی نیت نا، نیت دل دا عمل ہے، زبان دا عمل نہیں۔ جی میں ہاتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا، جی میں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا، میں بندہ دل نال بول نہیں سکدا۔ دل دا کام میں ارادہ کرنا، نیت کرنا، جنی دیر تک نیت ہوئے گی انی دیر تک دل دا تعلق ہے۔ جدو زبان جو لفظ نکل جان گے پھر نیت نہیں، پھر قول بن جائے گا۔ نماز واسطے نیت کرنی ہے، نیت دا تعلق انسان دے دل نالے۔ اے مربجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلے ہے، 2 رکعت فرد نماز والا یا 4 رکعت فرد نماز والا، اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں، کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں۔ اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا انج نیت کردہ ہے 4 رکعت فرد نماز منہ قبلے وال وغیرہ وغیرہ، اگر وہ بندہ بچ بیٹھا ہے نا، اگر وہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بنامدہ پیاما، تو سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بنامدہ پیاما، میں واقعی انہوں نال گل کردہ پیاما، میں واقعی انہوں سمجھاندہ پیاما، میں واقعی انہوں دل تے دستک دندہ پیاما، میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سنامدہ پیاما۔ اوہ ایسا مسجد اندران والیا سنیا بیرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چو بولنا ہے نا، آج اپنا ٹاک لا لینے ہیں، نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے۔ اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چو مربی جا الفاظ جمیں آج کل بولنے جاندے نے، اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوئے، اگر ایک صحیح حدیث میں نو لیا کے بخا دیتی جائے، میں نو مل جائے، اللہ دی قسم ہے میں باوضوعاں جمعہ پڑھاندہ پیاما، اے ممبر تو لت کے جمعہ دی نماز پڑھاواں گا، تیوں میں نیت کر کے پڑھاواں گا۔ کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے، 4 رکعت فرد نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں، اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھاؤں۔ لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار نیت ہو گئی، ان اگے چلیے نماز پڑھ لگیاں۔
نماز تو پہلا سترا رکھ لینا چاہیے سترے تو مراد ایک لکڑی یہ لکڑی ایٹی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے او دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اگر امام نا امام اگے پیا ہویا سترا مقتدیاں وابتے کفایت کرے گا مزید تفصیل بخاری جو تانوں مل سکتی ہے نا حضرات دی وقار سترا ضروری ہے سترا رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو ستون نو سترا بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تواڈے کول نو سترا بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے اور نماز شروع ہون لگی ہے نا حدیث پاک تے غور کرنا درا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نے میں نے حکم فرمایا آقا فرما دینے صلی قیامہ اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہوں کے پڑھیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا با امر مجبوری بندہ بے کے بھی پڑھ سکتا ہے شریع عذر ہوئے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دو میں صورتاں او جو نہیں جدو بندے کل شریع عذر ہوئے اگر شریع عذر کوئی نہیں تے فصلی قیامہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے دی طرف منہ کرنا ہے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے کہ میں شروع کرنی ہے نماز صحیح البخاری کھولیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کر دے سن فرماتے نہیں افتتح تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے رفع یدیہ اللہ دے نبی اپنے خطانوں بلند کر دے کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر اپتانوں کر دے انج اللہ دے پیغمبر اپتانوں کر کے نماز شروع کر دے دے کناں نو انج کر کے ہاتھ لگانا اگر کناں نو انج کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بندہ انج دا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر لگا انج کناں نو ہاتھ لگاندا ہے وہ اے سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بنا دے پے نے ہاں میں اونوں ہی نشانہ بنا دا پیا وا میں اونوں ہی سمجھاندا پیا وا اللہ دے پیغمبر نے جی کر کے کناں نو ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کیتی میرے پیغمبر نے جی کر کے حذو من کے بیہی ہنج کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی اپتھانو کندیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیرہ کیے اللہ اکبر اے جڑا انجا ہتھانو اٹھانے انہوں رفع الیدین کہندے نے کی کہندے نے بولو جڑے نہیں کر دے وہ بھی بولو کی کہندے نے انہوں رفع الیدین کہندے نے اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت دینی ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفع الیدین دی اہمیت سمجھو رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا درا ایتھو تک تھانو کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی آکھیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڑے آئے اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں کئیاں بندیاں نو ویکھیا ہے وچے نماز تے جمائی آ جانا تو وڈی ساری آواز کر دے لمبی ساری ایک لان وچے نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ منہ پر ہاتھ رکھ لو جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے آواز بند رکھنی
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے ناؤ ہاتھ کتے بننے نے مسند احمد دی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی بیان کر دے روایت مسند احمد دے اندر ارمام دے اللہ دے پیغمبر نو میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بننے نے کتے ہاتھ بننے نے ساڈا کی گناہ ہے ساڈا کی قصور ہے ساڈا انہا ہی قصور ہے کسی کملی والے دی ادا اپنائی بیٹھے ہیں بس ہوتی یار ساڈا گناہ کوئی نبی پاک علیہ السلام نے سینے تے ہاتھ بننے ایک دوسری روایت تے غور کرنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کائنات دے لوگو یہ روایت بخاری اندر آم دیئے نبی پاک علیہ السلام دے دو نماز شروع کر دینا اپنا اے جڑا ہاتھ تھے نا اے جڑا سجا ہاتھ تھے نا اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھپے ہاتھ دی پشت تے جوڑتے رکھیا کر دے یہ ہویا دایاں ہاتھ یہ ہو گیا بایاں ہاتھ یہ ہو گئی اس کی پشت یہ ہو گیا جوڑ یہاں اللہ کے یہ صحیح البخاری کتاب الادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقارنج کر کے نبی پاک سینے تیات بن دے نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے صحیح البخاری کھولیے کتاب الادان کھولیے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر جدو انج کر کے نماز شروع کر لیں دینا تے نبی پاک کوئی دیر خاموش رہیں دے لیکن خاموشی ویچ بھی اللہ دے نبی کو جو پڑھیا کر دے ایک دن میں نبی کا پاک کلو پوچھیا محبوب تکبیر تاریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ رہے کہ کو جو پڑھ دے ہو دسوخہ کی پڑھ دے ہو خاموشی دی اندر میرے آقا فرمام دے ابو ہریرہ میں پڑھنا ماں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نکنی من الخطایا کما ینق الثوب الابید من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللہ نے قربان جمع آخر تک کے دعا دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے جنہوں اپا سنا کہنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے البتہ الفاظ کوئی نہیں و جلہ سناؤکا و جلہ سناؤکا الفاظ کوئی نہیں مل دے حضرات دی وقار سنائے سنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنی ہے فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے اللہ کے پیغمبر تعوذ پڑھا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے آیت صحیح البخاری دی اندر ارمان دینے میں نبی پاک پیچھے نمازہ پڑھیاں حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں جناب عمر پیچھے پڑھیاں جناب عثمان پیچھے نمازہ پڑھیاں ارمان دینے تینے جڑے سنہ نبی پاک دے خلفاء ثلاثہ یہ جناب جڑی بسم اللہ ہے اے ہوڑی پڑھیا کر دے سانو چینی دی پڑھیا کر دے آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نبی پاک دا فرمان ہے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دینے یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آن دیئے ایک دن فجر دی نماز
نماز اللہ دے پیغمبر نے گڑائی ہے اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے نے تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی بعد اندر فرمایا لگتا ہے میرے مگر تسی پڑھ دے ہو جی محبوب اسی تواڈے مگر پڑھنے آؤ فرمایا نہ پڑھیا کرو سوائے فاتحہ تے کچھ نہ پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام جب آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے نہ میں جلتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے ہمیں گالیاں کس لیے ہم سے نفرت کس لیے اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں ساڈا نہیں قصور ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے تے بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں فرمایا اقرا بہا فی نفسک اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر پر پڑھیا ضرور کر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہووے کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہووے اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطے اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ مینوں کوئی کسی نال کوئی مسئلہ نہیں اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو تسی میرے بھائی ہو مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے میں جاننا ہے جدے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ پوچھ لین وہ اتنی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے تو انہوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا لہذا میں طریقہ جو دسدا پیا وا میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی تو جانے تے رب جانے بتلانا ہماری ذمہ داری ہے منوانا نہیں منوانا او دا کم ہے وہ آپ پہ منائے گا وہ آپ پہ دل چپائے گا ہم تو خادم ہیں حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میرے نبی نے تے آکھیا ہے دے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں تے تھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ اللہ جاندا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم ہے بڑی مظلوم بڑی مظلوم یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجد الگ بنا دیتے ہیں یہ وہ سنت ہے جس کو یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے ہو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے
اللہ اللہ میں قربان جاواں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی تھی؟ نبی پاک قرات کیویں کردے سن؟ نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، روایت مسند احمد میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرات انج سی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے، ہر آیت سنو کاریو، ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے. یہ اللہ جاندہ کئی ایک تو شروع کر حمد رب العالمین آمین. نہیں لگتا سورہ فاتحہ موقع کیڑے پاسے گئی؟ یہ نماز ہے. اللہ نے اسے نماز قرار دیا، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا. آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا. ٹیڑا ظلم فاتحہ نے ایک پاسوں شروع کر دے، دبی جاندے پتہ ہی نہیں لگتا موقع کیڑے ویلے گئی. انج نہ کریا کرو، ایڈا ظلم نہ کریا کرو، نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار. اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں. ویسے میں وہ گل کر پئی نا، پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاندے ہیں، پر روڑا بھی میں ایتھوں رہا نہیں جاتا. میں یہ بھی اس چیز کے بھی خلاف ہوں، ایڈا لمحہ سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے، گلاں سج جان، رگاں پھل جان. ایک آدھی تلاوت یہ کیا ہے؟ قرآن تے سکون لئی پڑھی رہنا. اور میں اس بات کے بھی خلاف ہوں، آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کیتوں کو ماردا ہے. داڑھی منہ تے داڑھی کوئی نہیں. قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑے حفظ کر دے نے، اے سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے، منہ تے داڑھی ہوے تے پویں اکا نہ ہوے. کسی داڑھی مننے کاری کو نہیں بلانا چاہیے. اور کاری تھوڑے نے، مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے، مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے، مولانا سعید اللہ سعید صاحب نے، مولانا قاری نوید الحسن صاحب نے، دیگر قرآن کرام اللہ کریم نے جو ہمیں پاریش داڑھی والے دیے انہوں نے بلایا کرو. اے جی اس ملک چ رکھن نہیں دیندے تے ایتھے بھی نہیں رکھن دیندے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، میرے پیغمبر دی قرات بڑی پیاری ہے. سیدہ ام الفضل بیان کر دیاں نے، اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کروار سنت میں تلاوت سن رہی ساں. اللہ دی قسم مینوں کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڑی کملی والے دی آواز ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہے وے. حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ دے پیغمبر نے قرات کیویں فرمائی ہے. میرے پیغمبر نے جمعے دے اندر عیدین دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ اعلیٰ پڑھی ہے، سورہ غاشیہ پڑھی ہے، سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے. نا دے اندر جمعے والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ شہیدہ پڑھیے، سورہ دہر پڑھیے. اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دیاں آیات پڑھیاں نے. حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ طور پڑھیے، سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھیے نماز مغرب دے اندر. حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھیے. میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیے. دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس
پڑھیے میرے پیغمبر نے کہ نماز فجر اندر دیاں دو میں رکھتاں دے اندر سورہ زلزال دی تلاوت بھی فرمائیے پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے لیکن سانو چاہیے ہے پیچھے کھلون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے پیچھے کھلون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے ایٹی بھی چھوٹی نہ ہوئے کہ پتہ نہ لگے ایٹی بھی لمبی نہ ہوئے کہ لگ پتہ جائے درمیانی جی قرات رکھ کے دے پھر جناب امامہ نو چاہیے کہ قرات کرن اللہ نے قربان جاواں زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کر دے سن اگلیاں دو رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھ دے سن تے کدی نہیں پڑھ دے سن لہذا اگلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نہ بھی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کر دے سن اتنی لمبی کریا کر دے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے زور دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دیتی ایک بندہ بقیع قبرستان ول جائے پھر اتھوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک زور دی پہلی رکعت وچ شامل آ کے جان حضرات دی وقارے جے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو لہذا پتہ چلیا جتوں تانوں جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو قل ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو پر یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی قل واللہ تے لنگ جائے اور بھی صورتیں ہیں یعنی بھائی قرآن واوا سارا ہے تسی کی سمجھ لو کہ قرآن ہے یہ قل واللہ قل ادھر بالفلاق قل ادھر بس اللہ جاندا کئی بندے تے 30ویں سپارے تو تا جاندے ہی نہیں کئیاں بندے نو پتہ ہی وہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گیا تو انہوں نے تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا بڑا ہی قرآن پڑھیا تے صبح پنڈ والے کہن وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہا ہے گا بھی ہے کہ نہیں ہے بندے سمجھ دے بھی اور قرآن ہے ہی کوئی نہیں اور بھی ہے اور یاد کرو سورہ مریم یاد کر لو سورہ کعب یاد کر اتنیاں سونیاں صورتاں نے اللہ جاندا بندہ پڑھن لگ جائے تے دل ہی نہیں کردا کہ بندہ تلاوت چھوڑے اتنیاں خوبصورت صورت سب یاد کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اگلا مسئلہ حضرات تیزی وقار جڑا نماز جیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دے رہے بس کرو میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی پچھوادان یہ سبحان ربی الاعلی یہ درست نہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہاں ان جو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پہ پڑھدا ہے کوئی بندہ کلا نماز پہ پڑھدا ہے اور بتاؤ کلا نماز پڑھدا تے جناب جتھے جناب تحفظ دی ہے تا جائے اتھے تحفظ پڑھ لے جتھے اللہ کو کچھ منگن دی ہے تا جائے کوئی دعائیں دی پڑھ لے جتھے استغفار دی ہے تا جائے استغفار کر لے لیکن کلا بندہ نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ امام پر دعوے دے پیچھوں جواب دینا یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے تے پڑھ دے آئینے والا کی کہنا ہے آمین حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری میں محمد نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر میں آپ بیکھیا نبی پاک ولدزالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو من وافق تامینہو تامین الملائکہ غفر لہو ما تقدم من ذنبے جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولو آمین آمین آکھیا کرو آمین اچھی گہن دا فیدہ ہے بے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے گی اللہ پچھلے گناہوں معاف کر دینگے حضرات دی وقار بخاری میں چاندہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے ولدوالین کہندے آپ یوچی آمین کہندے مقتدی بھی اینی یوچی آمین کہندے کہ مسجد گونج جایا کر دی مسجد گونج جاندی تی اللہ دے فضل نال آج تک بھابیاں دیاں مسجداں مسجد
مسجد حرام گونج رہی ہے تے کدی کدی اللہ اتھو امام کعبہ نو کلا دیندے نے جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں چ جا کے جماعت کرواؤ جنہ چ آمین نے گونج دی انہاں چ بھی گونجنی چاہیے گونج دی ہے کہ نہیں گونج دی ساڈا کی گناہ یار ساڈا کی قصور ہے گالا سانو فتوے ساڈے تھے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ اسی جھاڑ دینے ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھ دینے کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو یہودی بڑا چڑھ دینے فرمایا کثرت آمین آکھیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ولذالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی حضرات تیزی وقار رکوع جانا ہے تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے اینج کر کے اپنے ہتھانوں دوبارہ اٹھانا ہے اینج رفع الیدین کرنا ہے اس طرح اینج ہتھا بن کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہتھانوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے انہوں رفع الیدین کیا جاندا ہے میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمن کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ جناب داؤد قدنوی کر دینے اللہ دی میں نو قسم ہے میں تاں کرنا وہاں کیونکہ کملی والے کر دے گئے سنن الکبریٰ دیکھی دی روایت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے صلی تو خلف ابا بکرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نماز پڑھی انہاں جناب رکوع جان لگیا رکوع چو سر اٹھان لگیا رفع الیدین کیتی میں نے کوڑ پوچھیا تسی کیوں کر دے ہو فرماتے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی گئے میں کملی والے دے مگر نماز پڑھی گئے میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز دینا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخاری دی اندر ہے حضرت بکر فرماتے نے اللہ دے نبی بھی نماز پڑھیا کر دے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے یاراں دوستاں نو نماز سکھائی گئے آپ نے رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا رفع الیدین کیتی گئے امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو رکوع جان لگیاں رکوع چ سر چکن لگیاں تو مرکتاں تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الیدین فرمایا کر دے سن حضرت ذی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کر کے رکوع جان لگیاں رکوع چ سر چکن لگیاں رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر دے سن میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے نبی پاک وینج کریا کرتے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت ذی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھیا کرتے سن رکوع جان لگیاں رکوع چ سر اٹھان لگیاں اللہ دے پیغمبر رفع الیدین کریا کرتے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کرن واسطے آئے 11 ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے پر میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے فرماتے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھا کے رفع الیدین کریا کردے سن حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے حضرت ذی وقار توجہ کرنا ذرا حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے فرماتے نے اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں جڑی اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے ورنہ رکوع جان لگیاں رکوع چ سر چکن لگیاں رفع الیدین کیتا ہے اور میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی ہے تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ذی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی رکوع جان لگیاں رکوع چ سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کر دے سن اور فرمایا کر سن میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام بھی نمازیں پڑھیا کرتے سن حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھان لگیاں رفع الیدین کریا کردے سن اور فرمایا کر سن لوگو تسی بھی انج کریا کرو حوالہ دار پتنی وچ موجود ہے حضرات دی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں میں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل کراں حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے رفع الیدین تے حضرت امام مسلم نے رفع الیدین نو بیان کیتا امام ترمذی نے رفع الیدین نو بیان کیتا حضرات دی وقار تمام ائمہ کرام نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے نہ تیری گل ہے نہ میری گل ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے نہ کوئی روڑا ہے یہ اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے یہ کملی والے دا طریقہ ہے یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اس واسطے حضرات دی وقار نماز پڑھیا کر رفع الیدین نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں نال اللہ تیری زندگی تے گناہ معاف کر چھڑے گا ساڈا گناہ کی بھائی فتوے ساڈے تے گانا سانو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار رکوع چلے جانا ہے رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے گردن نو سیدھا رکھنا ہے نہ گردن بہتی چکی ہوے نہ بہتی نیچے ہوے گردن تے کمر برابر وچ ہوے اللہ اللہ انج کر کے رکوع کرنا ہے اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے رکوع اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی رکوع اٹھنا رفع الیدین کرنا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے پھر سجدے دے اندر چلے جانا ہے سجدہ کیویں کرنا ہے 2 پیر لگنے چاہیے نے زمین تے 2 گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے 2 ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے پیر انج کر کے کھڑے کرنے نے انگلیاں دارو قبلے وال کر کے اپنی پگلاں نو انج کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے انج کر کے سجدہ کرنا ہے سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی مزید بھی تسبیحات ثابت نے بیان کرم دا وقت نہیں حضرات جی وقار رکوع اٹھ کر کے بیٹھ جانا ہے انہوں جلسہ استراحت کہندے نے آرام نال بیٹھنا ہے مطمئن ہو کے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے درمیانی تشہد دے اندر کیویں بیٹھنا ہے کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے تو جڑا سجدہ پیر انج کر کے نصب نصب الیمنا انج کر کے سجے پیر نو گاڑ لینا زمین تے اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے یا اپنے گھٹنیاں نو جناب گھٹنیاں تے رکھ کے یہ درمیانی تشہد کرنا ہے درمیانی تشہد پڑھنا تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ایتھے تک جناب پھر کھڑے ہو جانا ہے باقی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے آخری تشہد آ گیا ہے آخری تشہد جب در اپنا کھپا پیر اگے نو کڑ لینا ہے سجدہ پیر انج کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے وقعد علی مقعدتہ انج اپنی پیٹھ تے تران تے اپنی سیری تے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نو انج کر کے دا ہلکا بنا کے تنج اشارہ کر لینا ہے اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر جڑا شہادت تے حرکت دینا پھر نہ دینا درست نہیں بلکہ پوری نماز اندر ہلکی حرکت دیندے رہنا حضرات دی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے تو جناب درود شریف پڑھ لیا درود شریف تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بھی ثابت ہے اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات یہ دعاواں پڑھنیاں نے تے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز مکمل ہو گئی اللہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمد